بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درود شریف کے واقعات و مشاہدات کے حوالے سے ایک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرضہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس قرضہ کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ ممکن ہے اس نے کہیں سے یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے سنا ہو کہ رسول اکرم نبی معظم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیوں نہ کہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ الحاصل اس نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یک خیال آیا اگر وزیر صاحب نے کوئی دلیل یا نشانی طلب کر لی تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی۔ کہنے لگا، مجھے آقائے دو جہاں رحمت للعالمین شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عرضی کی تحسین فرمائی اور فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، جسے اللہ تعالی اور کرامت کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر امت کے والی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا،
آج پورا مہینہ ہو چکا تھا، میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا، وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو میں نے حضور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9,000 دینار لے کر آ گئے، ان میں سے 3,000 گن کر میری جولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3,000 قرضہ کی ادائیگی کے لیے ہے، پھر 3,000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچہ ہے، اور پھر 3,000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے ہے، اور ساتھ ہی وعدہ کرتے وقت قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدارا یہ تعلق محبت کا ہے، اسے نہ توڑنا، اور جب بھی کوئی کام ہو، کوئی حاجت درپیش ہو، بلا روک ٹوک آ جانا، آپ کے کام دل و جان سے کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ رقم لے کے سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچا۔ جب فریقین کو بلایا تو قاضی صاحب کے ہاں پہنچا تو دیکھا کہ قرض خواہ مبہوت کھڑا ہے۔ میں نے 3,000 دینار گن کے قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے کر آیا ہے، حالانکہ تو مفلس تھا، کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ منو اند بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3,000 دینار لے کر آگے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرضہ والے نے یہ ماجرا دیکھا تو بولا ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی تو انہی کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرضہ اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ، لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں وہ قرض خواہ کہتا ہے میں وہ 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا، قرضہ بھی معاف ہو گیا، اور یہ ساری برکت بلا شبہ درود پاک کی ہے۔ اللہ والو، آج یہ واقعہ آپ لوگوں سے پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آج کے دور میں نفسا نفسی کا عالم ہے، وسائل کم ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، حاجات زیادہ ہیں، ضرورتیں زیادہ ہیں، اور رزق کم ہے۔ ایک گھر میں کھانے والے 20 ہیں اور کمانے والے صرف 2 ہیں۔ مہنگائی کو آگ لگی ہے۔ کئی سفید پوش لوگ ہاتھ پھیلاتے نظر آتے ہیں، بیش بہا ایسے لوگ ہیں جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں۔ اللہ والو، آج میں آپ کو اس واقعہ کے ذریعے ایک نبوی نسخہ دے رہا ہوں کہ جو لوگ جہاں جہاں قرض خواہ ہیں، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، اللہ والو اس نیت کے ساتھ کہ جب بھی پیسے آئیں گے میں قرض پہلے ادا کروں گا، اس نیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باوضو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور کثرت سے پڑھیں۔ یہ نہیں کہ 100 دفعہ پڑھ لیا اٹھ گئے یار میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا بہت کارنامہ کیا، نہیں، کثرت سے پڑھیں، اور کثرت کا کوئی معیار نہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں 313 کثرت میں آتا ہے، لیکن میری نظر میں کثرت کا کوئی معیار نہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس بندے پہ کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر کثرت سے
درود پاک پڑھے۔ تو اللہ والو جن کو قرضے کی پریشانی ہے، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کی منت تلے کی ضرورت نہیں، نبوی نسخے پہ عمل کیجئے، کثرت سے باوضو با ادب محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے قرضے کو بھی دور فرما دیں گے اور قرضے کی جائز سبیل نکال دی جائے گی۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ درود شریف کے واقعات اور مشاہدات کو جو سلسلہ اب ہمارے یوٹیوب چینل نظر کرم پر شروع کیا گیا ہے وہ سب سے پہلے اس کے واقعات آپ احباب کو ملیں، اور آپ کے ایک سبسکرائب سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ والو آئیے محبت سے درود و سلام پڑھیں۔ بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ